الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ سلسلے کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جسے ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی صورت میں ان تعلیمات کا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے سلسلے کی تعلیمات میں ایک جملہ بار بار سنایا جاتا ہے، ذاتیں دو ہیں۔ ذات نام ہے اسماء اور صفات کے رکھنے والے کا، جس کے اسماء ہوتے ہیں، جس کی صفات ہوتی ہیں، وہ ذات کہلاتا ہے۔ وہ ذات نہیں جو ہمارے ماحول میں بولی جاتی ہے۔ ویسے بھی ذات والا کے معنی میں آتا ہے، ذو، ذی، والا، یہ تو معنی آتا ہے اس کا۔ ذوالمال، مال والا، ذو سلطنت، بادشاہت والا۔ تو ذات اسماء اور صفات کے مرکز کا نام ہے۔ اچھا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تقریر تو یہاں سننے کے لیے کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریر سننا ہے شہر میں جانا، وہاں بھی میرے سے نہیں سننا، مقررین سے، مشاہیر سے سننا۔ یہاں تو بات سمجھو اچھی۔ جیسے ایک شخص کا نام ہے زید، اب اس مجمع میں کسی کا بھی نام زید نہیں ہے، ایک ہی صاحب کا ہے، تو لفظ زید کہاں لوٹ کے جاتا؟ وہ ذات، وہ لفظ زید جس کو جا کے لگتا وہ کیا ہے؟ ذات۔ حافظ، عالم، قاری، زید، یہ حافظ، عالم، قاری، یہ صفات، یہ صفات لوٹ کے کہاں جاتی؟ زید کی طرف۔ وہ زید کا نام لوٹ کے کہاں جاتا؟ وہ شخصیت کی طرف، وہ ذات کہلاتا۔ زید اسم ہے، حافظ، عالم، قاری یہ صفات ہیں۔ یہ اسم اور یہ صفات جہاں جا کر لوٹتی ہیں اس کو ذات کہتے ہیں۔ اچھا یاد رکھنا، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دو قسم کی صفات ہمارے سامنے آتی ہیں اور دو قسم کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کمال والے نام بھی، کمال والی صفات بھی، نفس والے نام بھی، نفس والی صفات۔ جیسے موت نفس والی صفت، حیات کمال والی صفت۔ اب اسی کا ایک نام ہوتا ہے میت، یہ اسم ہے۔ حی یہ ایک اسم ہے۔ موت، میت، ناقص صفت، ناقص نام۔ حیات، حی، کامل صفت، کامل نام۔ دو قسم کی چیزیں ہیں۔ بالکل نئے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سنتے رہو آہستہ 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 آہستہ۔ کبھی کبھی کوئی باتیں شروع میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن سنتے سنتے بعد میں سمجھ میں آتی ہیں۔ مجھے سن کے یاد رکھ لو، بس سمجھانے کے واسطے بولتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو رٹا دیتے کچھ بھی، کیا رٹا رہے ہیں ان کو کچھ نہیں معلوم، کیا مطلب ہے اس کا ان کو کچھ نہیں معلوم، کائی کو رٹا رہے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں رہتا۔ بعد میں جا کے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ رٹ کے رکھے سے بہت اچھا ہوا جی آج کام آنا۔ وہ بچپنے میں سمجھ نہیں تھی، سن لیے تھے، یاد کر لیے تھے۔ ایسے ہی یہ تعلیمات کا بھی ایک بچپن ہے۔ نئے نئے جتنے آتے نا وہ بچپن کے دور کے ہیں، سمجھو۔ یہ دوسری بات ہے کہ ظاہر بچپن کے ہیں، تو یاد رکھو ان باتوں کو
آگے کی جتنی تعلیمات ہیں نا ان تعلیمات کے سمجھنے میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے. اب ہم لوگ یہ سنتے رہتے ہیں کہ صاحب حی کس کا نام ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی، کس کا نام ہے؟ اتنا سوچ کے بول رہے سمجھ نہیں آ رہا میرے کو کہ اس میں کچھ پرانے بھی ہیں کہ پورے نئے ہیں. الحی کس کا نام ہے؟ حیات کس کی صفت ہے؟ العلیم کس کا نام ہے؟ علم کس کی صفت ہے؟ قدیر کس کا نام ہے؟ قدرت کس کی صفت ہے؟ ارادہ کس کی صفت ہے؟ ارادے کے حساب سے مرید کس کا نام ہے؟ بھائی کچھ سوچ رہے ہیں؟ اسماء حسنہ میں نہیں ہے بول کے ذرا سوچ رہے ہیں. ورنہ اسماء حسنہ تو بہت سب کو یاد ہے نا. ایک ہوتے ہیں لغوی معنی، ایک ہوتے ہیں اصطلاحی معنی. ہمارے معروف ماحول میں مرید نام ہے کسی سے بیعت کرنے والے کا، اور اس کا مفہوم بھی عام طور پر ذہن میں نہیں ہے، اس واسطے ہم بار بار اس کو سناتے رہتے ہیں. حقیقی مرید، سچا مرید، صادق مرید، مخلص مرید کون ہے؟ جس کی مراد اللہ ہو. یاد رہیں گا نا؟ سچا مرید کون ہے؟ جس کی مراد اللہ ہو. مخلص مرید کون ہے؟ جس کی مراد یعنی اللہ مجھے ملنا، اللہ کو چاہنے والا. مرید مانا چاہنے والا، چاہنے والا کے معنی میں آتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں نا. ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضری او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتک. ارادہ کرتے ہیں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ؟ ارادہ کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ مرید. سماعت اچھی صفت. السمیع کس کا نام ہے؟ سننا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. البصیر کس کا نام ہے؟ دیکھنا کس کی صفت ہے؟ کلام اللہ ہے نا. یہ کلام بولے تو بات کرنا نا، کس کی صفت ہے؟ اس حساب سے نام کیا بنتا ہے؟ کریم. یہ بھی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے مستقل کلیم بول. اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے کہ یہ اسماء ہیں، یہ صفات ہیں. یہ سب کامل اسماء ہیں، کامل صفات ہیں. تو کامل اسماء جدھر جاتے، کامل صفات جہاں جاتے، اس کو ذات بول دیں. بھول جائیں گے پہلا سبق ہے. اس کے برخلاف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے بارے میں فرمایا انہم میتون. میت کا نام دیا. ڈرنے کی ضرورت نہیں. جس چیز کا سب کو سامنا کرنا چاہیے اس سے ڈرنے کا کیا ہے مسئلہ؟ سامنا جب کرنا ہے تیاری کر لیے تو ہو گیا. خوشی خوشی جاتا ہے، انتظار میں رہتا ہے. تیاری نہیں کرنے کی وجہ سے پریشانی ہے. تو موت کس کی صفت ہے؟ اپنی. میت کس کا نام ہے؟ اپنا. اپنے واسطے بول لو، سامنے جا کے تو میت ہے بولیں گے. اس کو معلوم ہی نہیں بیچارے کو، تو انہیں وہ اصطلاح وہ جو معروف مفہوم ہے وہ معنی میں لے گا، حقیقی معنی میں نہیں لے گا. وہ ہم تو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا، تم تو مردہ تھے. اموات یہ تو ہماری صفت ہے. جاہل کس کا نام ہے؟ ذرا گھٹ بولو. نقص ناقص ہو کے نقص نہیں لگنا بولتا. بہت عجیب چیز ہے. کوئی جاہل ہے تو جاہل ہے بولو غصہ آ جاتا ہے. جاہل اپنا نام، خالی اپنا نام ہی نہیں ہے، جہول ہے اپنا نام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا.
نہیں جاننے کو والے کو کہتے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے. یہ جہل کس کی صفت ہے؟ جہول کس کا نام ہے؟ تو نام ہے جو صفت ہے اس کو پکڑ کے رکھنا، بعد میں غلط دعوے نہیں شروع کر دینا. یہ ساری جتنی خرابیاں لوگوں میں جنگوں کی چل رہی ہیں محض اس واسطے چل رہی ہیں. ایجز یہ اپنی صفت، نہیں دیکھنا یہ اپنی صفت، نہیں سننا یہ اپنی صفت ہے، نہیں بول سکنا یہ اپنی صفت ہے. ہماری صفات ناقصہ ہیں، اسی اعتبار سے ہمارے نام بھی ہیں. بے ارادتی کے واسطے ایک لفظ حضرات صوفیہ نے بیان کیا اضطرار کا، مضطر کا نام دیا اس کو، قدرت کے مقابلے میں عاجز کا نام دیا. نہیں دیکھنا، نہیں سننا، نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنکھیں نہیں تھیں، کیا ہم نے آنکھیں نہیں تھیں؟ الم نجعل لہ عینین. بات نہیں کر سکتا تھا، ہم نے تو زبان دی. ولسانا، اندر کی بات باہر آنے کے واسطے راستہ کون دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. وشفتین. تو اگر کامل اسماء اور کامل صفات رکھنے والی ایک ذات ہو، ظاہر ہے کہ وہ ذات ناقص اسماء ناقص صفات والی تو نہیں ہو سکتی. اور ہیں ناقص اسماء ہیں، ناقص صفات ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ ذاتیں کتنی ہیں؟ ایک ذات کامل، دوسری ذات ناقص. اپنی ذات ناقص ہے کہ کامل؟ ناقص. اسی بات سمجھ میں آ گئی تو یہ تصوف کا بہت بڑا سبق سمجھ میں آ گیا. سمجھ میں کچھ نہیں کی حالت پیدا ہو جانا، کچھ نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، کچھ نہیں. خود بھی کچھ ہوں ہے خیال ہے آدمی کا خیال ہے کہ میں کچھ ہوں. اسی واسطے بولتا. پہچانتے نہیں تم میرے کو، جانتے نہیں میرے کو، کیا سمجھے میرے کو؟ کوئی ہے میرے ٹکر کا تو لاؤ. وہ دعوے وہ دعوے وہ دعوے. ایک بزرگ کو ایک صاحب خلافت دیے. اب انہوں بیچارے خلافت دیے تو اس کو قبول کر لیے. جاتے جاتے بولے حضرت کوئی نصیحت کر دیجیے. تو حضرت سے مراد وہ بزرگ، ہمارے حضرت نے. اس بزرگ نے فرمایا دیکھو نصیحت یہ ہے کہ خدائی دعویٰ مت کرو. وہ بیچارے کو سمجھ میں نہیں آیا. توحید، ایمان، قرآن، سنت، اللہ کے احکام، ان کی مرضیات پر چلنے کا مشق کر کر کے پورا اعتماد ہوا حضرت کو. تو مجھے اجازت مرحمت فرمائے. اب میں نصیحت طلب کر رہا ہوں تو یہ فرما رہے ہیں کہ خدائی دعویٰ مت کرنا. آخر کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا ذرا جلدی سمجھ میں نہیں آیا. کہا کہ حضرت اس نصیحت کی تشریح فرمایا میں چاہے جیسا ہونا بول کے کبھی مجھ سمجھنا نہیں. اس لیے کہ میں چاہے جیسا ہونا تو ان کی صفت ہے، ہماری صفت تھوڑا ہی ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا تو بہت بڑی چیز سمجھ میں آ گئی. سمجھو میں چاہے جیسا ہونا، میری مرضی کے حساب سے ہونا، میں بولے جیسا سننا. جہاں دیکھو یہی چل رہا ہے، بس میں کا قصہ ہے. اور جتنا میں بولتے جا رہے ہیں اتنا کٹتے جا رہے ہیں. نہیں بولو بچ جاتے، میں بولے ہوں کٹ جاتے ہیں. بکرا کیا بولتا؟ میں. روزانہ کتنے کٹ رہے ہیں؟ کتنے کٹ رہے ہیں روزانہ؟ حساب کٹ. ایک چھوٹا سا پرندہ ہے کہتا میں نہ وہ پالتے محبت سے کہ کچھ نہ کچھ کاٹ رہے ہیں اسے. یہ تعلیم کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ انا کو کرنا فنا. تعلیم کا خلاصہ ہے
اور جیسے جیسے اپن سیکھتے جاتے تھوڑا بہت کچھ معلومات ہوتے جاتے ویسا ویسا جو ہے وہ اندر والا بڑھتے جاتا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, پھل جتنے زیادہ لگتے جھکاؤ اتنا زیادہ ہونا چاہیے تھا نا. پھل جتنے زیادہ لگے جھکاؤ اتنا زیادہ ہونا. ڈالوں کو دیکھے جھاڑا دیکھے نہیں لگے کب کبھی. جس درخت کے ڈالے پر پھل نہیں ہوتے تن کے رہتی, اور جس درخت کے ڈالوں پر پھل لگ جاتے ہیں جھک جاتی. جتنے زیادہ پھل اتنا زیادہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. 2-4 باتیں معلوم ہوتے ہی بجائے جھکنے کے نہیں. یہ سب اپنی طرف خوبیوں کو منسوب کرنے کی وجہ سے اپنی ذات سمجھ میں نہیں آئی. ابھی ذات ناقص سمجھ میں نہیں آئی. تبھی تو یہ ہے اب اللہ کی محبت اگر پیدا کرنا ہے, اللہ سے تعلق بڑھانا ہے, ان کے احسانات کا کچھ احساس اپنے اندرون میں پیدا کرنا ہے, اور ان کی عبادت اور بندگی کے بارے میں اندرون میں جذبات کو ابھارنا ہے, اور اپنے اندرون میں سموسات کی استعداد کو پیدا کرنا ہے, تو ایسی صورت میں اپنے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا یہ ذات ناقص میں ہوں. حیات تھی, علم تھا, ارادہ تھا, قدرت تھی, سماعت تھی, بصارت تھی, کلام تھا, کچھ بھی نہیں تھا. یہ ساری صفات تابع ہوتی ہیں حیات کے, ہے نا. حیات نکل گئی, ساری صفات خود ہی نکل جاتی ہیں. اب قرآن شریف کی 2 آیتوں کے حوالے سے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم حیات سے خالی تھے. کنتم امواتا. اب یہاں کچھ مولوی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آیت اور پڑھی گئی تھی, انک میتن وانہم میتون. اب اس کا ترجمہ جو ہے یہ حال کے حساب سے لوگ کرتے, لیکن وہ جو صیغہ ہے اس صیغے میں حال مستقبل دونوں کے معنی کی گنجائش موجود ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہے. اب بھی ہے, آئندہ بھی, پھر اس کا ظہور ہوگا. تو یہ کامل جو صفات تھی وہ بھی نہیں تھا, اور یہ صفات ظاہر ہونے کے واسطے جس ظرف کی, جس جگہ کی, جس محل کی ضرورت تھی وہ بھی نہیں. بصارت کے ظاہر ہونے کے واسطے 2 بلبوں کی ضرورت تھی. بینائی والی روشنی آنے کے لیے 2 بلبوں کی ضرورت تھی. اس میں آتی روشنی, ہر جگہ تو نہیں آتی نا. یہ جو 2 ویرا ہیں کہیں بھی لگاؤ روشنی آنا شروع ہو جاتی. اپنے کو لگا کے دیکھو سمجھ میں آتا کیسی روشنی آتی. ایک محل چاہیے اس کا, اس کے واسطے 2 بلبوں کی ضرورت تھی. یہ تھے اپنے پاس. آوازوں کی کیچ کرنے کے لیے 2 چھوٹے اینٹینوں کی ضرورت تھی, یعنی چھوٹے اینٹینے یہ تھے اپنے پاس. کلام کے ظاہر ہونے کے واسطے لسان کی ضرورت تھی, یہ تھے ہمارے پاس. علم کے آنے کے واسطے قلب کی ضرورت تھی, یہ تھے ہمارے پاس. قلب تھا. روح کے آنے کے لیے خاص محل کی ضرورت تھی, وہ تھا اپنے پاس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا انسان. کوئی جانتا تھا نہ پہچانتا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, ڈھانچہ بھی نہیں تھا. ان کی طرف سے کچھ ڈالنے کے واسطے ہمارے پاس میں کپڑا اس میں ڈال دو تھا, کشکول اس میں ڈال دو تھا, یہ ہاتھوں کا پیالہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں تھا, حتیٰ کہ مانگنے کے لیے کٹورا, پیالہ, کشکول, کپڑا, ہاتھ تک نہیں تھے. یہ محل بھی انہوں نے دیے. آدمی کچھ تو بھی سوچا تو محبت بڑھتی. کس کی محبت میں گرفتار ہے, جس سے محبت کرنا چاہیے اس سے نہیں کر رہے ہیں, جس میں کچھ بھی نہیں ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے یہاں سے لے کے وہاں تک. اسی لیے دعاؤں میں ایک دعا ذکر کرنے کے وقت میں بولتے رہتے, بیچ میں شروع میں یہ دعا پڑھتے رہنا بول کے,
اللہم طہر قلبی عن غیرک، اے اللہ میرے دل کو اپنے غیر سے پاک کر دیجیے، کوئی غیر رہنا ہی نہیں میرے دل میں۔ غیر میں مال بھی ہے، جس کے دل میں مال کی بہت محبت ہے، طاہر قلبی عن غیرک میں یہ غیر سے مراد مال کا تصور کرنا۔ کسی کے دل میں کرسی کی اہمیت بہت ہے تو طاہر قلبی عن غیرک بول کے اور کرسی کا خیال رکھنا۔ کسی کے دل میں جائیداد کی محبت بہت ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں کی محبت اس میں رہتی، دل کچرے کا انبار بنا ہوا رہتا بعض لوگوں کا۔ تصور کرنا ہے ذکر کرتے وقت اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک، اپنے معرفت کے نور سے میرے دل کو نورانی بنا دی۔ پروردگار عالم نے ہمارے پاس کشکول بھی نہیں تھا تو کشکول دیا، یہ سر سے لے کے پاؤں تک کیا ہے، یہ باڈی کی صورت میں کشکول، کٹورا، پیالہ، بھیک کا برتن، یہ بھی نہیں تھا۔ اب انہوں نے کرم فرمایا، اس کو ہونا ہے کچھ چیزاں، اب انہیں تھا اس نہیں بولے تو اس کو ہونا کیا، بولے تو اللہ کے علم میں تو تھا نا، وہ سبق بھی تو پڑھائی سوچے اس سے پہلے۔ خارج میں ہمارا کوئی ظہور نہیں تھا، داخل میں ہم معلوم حق تھے، معلوم الہی۔ وہ معلوم کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو یہ ہونا ہے، اور منگنے کے بعد چپا بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے یہ پیالہ دیا، پہلے پیالہ دیتے ہیں، اس کے بعد میں چیزاں ڈالتے ہیں، 4 مہینے کے بعد میں پڑتی کہ روح انسانی، روح انسانی 4 مہینے کے بعد میں پڑتی۔ آج کل پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن سے ہارٹ بیٹنگ دیکھنا شروع کرے بچوں کی۔ اب تک سنتے رہے کہ صاحب وہ 4 مہینے کے بعد میں روح پڑتی بول کے سنے اب تک۔ وہ تو جرثومے کی حیات ہے جو اس میں وہ لوگ محسوس کرتے ہیں، حیات حیوانی، یہ حیات انسانی ہے۔ تو پہلے تو کٹورا ملا، اس کے بعد میں ڈالا گیا، کٹورا بھی اتنا اچھا دیا کچھ مت پوچھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے اچھی صورت میں اسے بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین صورت میں بنایا۔ اور ایسا اعزاز اس کو بخشا ہے کہ اس کا سر بالکل سب سے اوپر رہتا، اور ہر چیز، جون سی چیز کی اسے ضرورت تھی اس چیز کے محل کے لیے جو محلات کا تعین ہوا وہ بھی بڑی حکمتوں سے لبریز۔ ساری ایکٹیویٹیز متعلق تھیں جس میں انسانی کی دماغ کے ساتھ میں، تو پہلے مضبوط اطراف سے محفوظ قلعہ بنا دیا، فصیل بند، اس میں دماغ بنایا گیا۔ پھر دیکھنے کے واسطے اگر نیچے گھٹنوں کے پاس ہی آنکھیں ہوتی یا اس سے نیچے ہوتی تو دور تک دیکھ سکتے تھے؟ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ گھٹنے پر بھی ہوتی تب بھی برابر نہیں دکھ پاتا تھا، اور اگر یہاں رہتے تو رینگنے کے زمانے میں ہی رخصت ہو جانے کا ڈر تھا۔ ایسی اچھی جگہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ بنائے بھی تو ایسا بنائے کہ بنائے تو بہت نازک چیز، لیکن اطراف سے حلقہ ایسا مضبوط بنایا ہے کہ اوندا گر جائے آدمی۔ بچے کتنے وقت گرتے ہیں؟ یہ اوپر سے ابری ہوئی بازوؤں کی جو ہڈیاں رہتے ہیں نا، وہ روک کا کام کر کے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ آلہ بنائے تو کتنا اچھا بنائے رہے۔ باڈی ہماری کیا ہے؟ پیالہ ہے، سراپا پیالہ پیالہ ہے نا، فقیرش فقیر ہے، فقر کا اظہار ہوتا ہے اس کی باڈی سے۔ اور قرآن شریف میں یہ بات بتا دی گئی، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو۔ تو پیالہ نہیں تھا، پیالہ دیے، پھر اس پیالے میں جگہیں الگ الگ بنائی تو ہر جگہ کے حساب سے اس میں مخصوص نعمت دی۔ اور روح ایک ایسی ضرورت کی چیز تھی کہ وہ پورے اعضاء و جوارح میں جس کا رہنا ضروری تھا، اسی لیے اس کو پورے جسم میں جاری اور ساری کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاؤں کی انگلی میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے اور وہ حرکت کرنا چھوڑ دے
تو لوگ اگر اس کو دبا کر دیکھیں، نوش کر دیکھیں، چبا کر دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا بولے تو وہ انگلی مر گئی بول کے بولتے. پورے جسم میں ضرورت تھی روح کی، پروردگار عالم نے اس کو پورے جسم میں جاری اور ساری کر دی. پھر جن جن چیزوں کی ضرورت تھی مناسب جگہوں پر ان تمام چیزوں کو اللہ جل شانہ نے عطا کیا. تو تھا تو کچھ نہیں، اب جو کچھ ہے ان سب ان کا دیا ہوا ہے. حیات ملی ہے، حیات مستعار، مانگے کی ہے، تھوڑے دنوں کی ہے، عارضی ہے، لمبی مستقل حیات لے کر نہیں آئے ہیں. اسی بات سے فرمایا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. ہمیشہ رہنے کے واسطے کون کون آئے؟ کوئی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں آئے. بڑی عجیب بات ہے، کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے واسطے نہیں آیا. سامان کیسے کر رہا؟ ایسے اسے جانا ہی نہیں ہے یہاں سے. کام پورے ایسے کر رہا جیسے اسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. کسی سے پوچھو ہمیشہ کے واسطے آئے تم؟ کوئی بھی بولتا نہیں صاحب ایسا. تو جو چیز اپنے کو ملی ہے ان کے دینے سے ملی ہے، لیکن ان کے دینے سے ملنے کے نتیجے میں ہم وہ چیز والے مستقل نہیں ہو گئے. چیز کی طرف ہمارا احتیاج مستقل ہے، ہماری حاجت مندی مستقل ہے. آیا سمجھ میں؟ اب ہمارے کو حیات مل گئی، تو حیات مل گئی کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہم مستقل زندہ ہو گئے. ایسا نہیں ہے. جب تک کہ وہ حیات عطا کرتے رہیں گے زندگی کے آثار ہمارے اندر نمایاں ہیں. یہی حال تمام نعمتوں کا ہے. اسی واسطے کبھی کبھی کسی شخص کے اوپر عمر کا ایک ایسا حصہ بھی آ جاتا ہے کہ اس کو تھوڑا بہت جو کچھ معلوم ہوا تھا، جو کچھ سیکھا تھا، سب ختم ہو جاتا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو عمر کے ایسے حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد میں ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جاننے کے بعد کہ کچھ نہیں جانتے. یہ بھی عاریتاً ملی ہوئی چیز، سماعت بھی عاریتاً ملی ہوئی چیز ہے، بصارت بھی عاریتاً ملی ہوئی چیز ہے، کلام بھی عاریتاً ملا ہوا چیز، ملی ہوئی چیز ہے. اور یہ تو لوگوں کو جیتے جی دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کچھ بول ہی نہیں سکتا بیچارہ، دیکھتا رہتا ہوں بول نہیں سکتا. اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بول سکتا ہے مگر دیکھ نہیں سکتا. ایک بڑی تعداد ایسوں کی ہوتی ہے کہ جو بول بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، سن نہیں سکتے، ہے نا. اگر مستقل اپنی ہوتی تو کائے کو جاتی؟ اپنی چیز اپنے پاس رہنا چاہیے. جاتی کیوں؟ جا رہی ہے تو مطلب یہ کہ جہاں سے آئی تھی وہاں جا رہی ہے. اپنے پاس اپنی نہیں تھی، اپنی نہیں ہے، اپنے پاس تو رہے گی بھی نہیں. تو یہ دو ذات ہیں، ایک ذات کامل اور ایک ذات ناقص. یہ ناقص ذات پر پروردگار عالم کی یہ عنایتیں ہیں. یہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آنا. جسم امانت ہے، جان امانت ہے، صفات امانت ہے، کلام امانت ہے، دیکھنا سننا بولنا یہ سب امانتیں ہیں جو اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہیں، عطا فرما رہے ہیں. اب بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے سے تعلق کتنا زیادہ ہے؟ سوچنا چاہیے نا. اس کے بعد میں سوچنا چاہیے میرا تعلق ان سے کتنا ہے، ان کا تعلق اپنے سے کتنا ہے، وہ دیکھو. اس کے بعد میں پھر یہ سوچو کہ میرا تعلق ان سے کتنا ہے. ایک طرف سے مسلسل انعامات کی بارش ہے اور دوسری طرف سے مسلسل غفلتوں کا ایک عجیب و غریب عالم کہ اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، یاد نہیں ہے، ان کا لحاظ نہیں ہے، ان کا پاس نہیں ہے، ان کی محبت میں غیر معمولی کمی ہے، ان کے احسانات کا احساس نہیں ہے، ان کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے. اسی لیے اللہ پاک فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. شکر گزار بندے تو بہت ہی تھوڑے ہیں، میرے شکر گزار بندے بہت ہی تھوڑے ہیں. اور ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ قلیل میں اپن لوگ سب آگے تو اچھا ہے وہ بھی کرے. بس جو قلیل بندے شکر گزار ہیں
اس میں اپنا شمار ہو جائے، اس کی کوشش کرنا چاہیے نا. اس کے واسطے یہ نعمتوں کا احساس رکھنا ہوگا، اپنی ذات ناقص کو پیش نظر رکھے، پھر ان کی نعمتوں کا احساس کرے. اب ان کی ان نعمتوں کو امانت سمجھیں. اب اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی جب ان کی ہے، میری نہیں ہے، امانت ہے، اصلی نہیں ہے، عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا استعمال، نوجوان بچے خاص طور سے سننا بھائی، بالخصوص آج کل جو ہے یہ باڈی کا غلط استعمال، عمر کے اس حصے کا غلط استعمال، جوانی کے حصے کا، اور اندرون میں پیدا ہو جانے والے جسمانی نفسانی تقاضوں کے سلسلے میں بہت زیادہ اس کے استعمال کے بارے میں آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ چیز ان کی ہے، مجھے اسے کیسا استعمال کرنا چاہیے. تباہ ہو جا رہی زندگیاں نوجوان بچوں کی. ایک آدھ کا کوئی کیس آ گیا تو توجہ نہیں ہوتی تھی، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کا حال ہے آج کہ جسم کا استعمال غلط ہے، توانائی کا استعمال غلط ہے، نگاہوں کا استعمال غلط ہے، ارادے کا استعمال غلط ہے. اللہ جل شانہ کی عطا کردہ فعل یہ بھی امانت ہی ہیں، اس کا استعمال غلط ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ برائیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور بچوں کی زندگیاں اور ان کا مستقبل تباہ ہو رہا. ان تمام چیزوں کے اللہ کی عطا اور امانت ہونے کا استحضار قائم جب ہوگا تو اب یہ واقعتاً صحیح رخ سے ہوا یا نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ایک معیار ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے استعمال کے وقت میں یہ دیکھو یہ دینے والے کی مرضی کے مطابق ہے یا میری خواہش کے موافق ہے. سمجھ میں آ رہی نا بھائی بات؟ کیا اور زیادہ کھلا بولنے کی ضرورت ہے؟ ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کے استعمال کے وقت میں میرا رخ علم کا صحیح ہے، فہم کا صحیح ہے، شعور کا صحیح ہے، ایمان و یقین کا صحیح ہے، یہ دیکھنے کے لیے ایک معیار دیکھو. وہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کے استعمال کا جو رخ ہے وہ رب کی مرضی کے موافق ہے یا نفس کی خواہش کے مطابق ہے، وہ دیکھ لو. اگر نفس کی خواہش کے مطابق ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ابھی صحیح رخ سے علم نہیں ملا، یا صحیح رخ سے بات سمجھ میں نہیں آئی، یا یوں کہہ لیجیے کہ سمجھ میں آنے کے باوجود استعمال کرنے میں مزید ڈھٹائی کا اظہار ہو رہا. بعض لوگ بولتے ہیں غلط ہے مگر کر لیں گے، یہ کیا ہے؟ مزید ڈھٹائی ہے، جرأت بیجا ہے. جیسے زبان ہے، اس میں کلام اللہ کا دیا ہوا، بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی. کلام کرتے وقت میں ذرا خیال رکھ لو، بس میری مرضی کے مطابق بات کر رہا ہوں یا ان کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں. خود بخود غیبتیں ختم ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ جھوٹ برخاست ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ تہمتوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا نہیں ہو جائیں گے؟ لعنت ملامت کے قصے ختم ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ بلکہ فضول باتوں کا سلسلہ بھی موقوف ہو جائے گا. اب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز کے بارے میں بھی صحیح فہم حاصل نہیں ہوا. جس کے بارے میں بولے اس کے بارے میں جو جی میں آیا وہ بولنا شروع کر دیں گے، محتاط ہو جائے گا، زبان بند ہوگی، احتیاط کرے گا آپ کو کچھ بولنے میں کسی کے بارے میں. یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر ایک نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ بات بتلا دی جاتی ہے کہ جس جگہ کی ہم بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں اگر اس کے مطابق ہمارا حال اور عمل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ مقام صالحیت کہلاتا ہے. اگر مستقل عادت ہو جائے، مستقل عادت نہیں ہوئی تو اب حال صالحیت ہے، مقام صالحیت نہیں ہے.
اب اس جگہ پر اپنے کو کیا کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب وہ بات یاد نہیں ہے کہ میرا ہے کہ ان کا ہے. استعمال کرنے سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ میرا نہیں ہے ان کا ہے. اس کو استعمال کرنا رہے تو ان سے پوچھ کے کرنا ہے. یہ جو کوشش ہے نا اس کا نام ہی اس جگہ کا، اس مقام کا، اس مرحلے کا مجاہدہ ہے. موجودہ زمانے کا مجاہدہ کیا ہے؟ غفلت پر یاد کو غالب کرنے کی کوشش کا نام مجاہدہ ہے. پہلے زمانے کے جیسا مجاہدہ اب نہیں ہے. ایک بزرگ لکھتے ہیں کتاب میں، میرے پاس کوئی 6 مہینے کے واسطے ایک تو اسے اندھیرے تنگ روم میں رکھوں گا 6 مہینے تک، کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوں گی، میں بولے جیسے اس کو ذکر مراقبہ وغیرہ کرنا ہوں گا، اور روٹی بھی ناپ تول کے دوں گا، آدھی روٹی پاؤ روٹی ایسے. 6 مہینے کے بعد کچھ نہیں ملا تو پھر میرے کو پوچھنا بول کے بولتے تھے. اب یہ زمانے میں ایسا مجاہدہ کرا ہے یہ پورے ٹوپیاں غائب ہو جاتے. اللہ رضائے خیر دے ہمارے بڑے لوگوں کو. اس زمانے میں ہمارے بڑے لوگوں نے یہ بتایا کہ بھائی اس زمانے میں بس اتنا ہی مجاہدہ کر لو. کیا؟ اللہ سے غفلت والی جو حالت ہے اس حالت کو دور کرنے کی کوشش، اور اس کے مقابلے میں اللہ کو یاد رکھنے کو غالب کرنے کی جد و جہد. بس اتنا ہی مجاہدہ کر لو کافی. سوا سے ہمارے سلسلے کی تعلیم میں ایک جملہ بہت مشہور ہے، غفلت پر یاد کو غالب کرنے کی کوشش کا نام مجاہدہ. ابھی ایک پرانے ساتھی بول رہے تھے یاد کی کوشش تو کر رہا ہوں مگر ابھی غفلت ہی غالب ہے. کوشش کیا کی کرنی ہے؟ یاد غالب ہو جائے، غفلت کم سے کم ہو جائے. ہو جاتی ہے غفلت دل سے، مگر غالب نہیں رہنا، یاد غالب رہنا، اس کی کوشش کر. اس کے ذریعے سے آدمی میں صلاح پیدا ہونی شروع ہوتی، دوستی آنی شروع ہوتی، پھر آدمی بنتا ہے، انسان میں انسانیت آتی ہے، پھر صحیح رخ پر آدمی کی زندگی آتی ہے. اور یہ رخ آتے رہنے کی صورت ہی میں یہ کہا جائے گا کہ اصلاح ہو رہی ہے. یہ منشا ہے بیعت وغیرہ کا یا سلسلے تعلیمات کا، اور کوئی منشا نہیں ہے یہاں. اس سے ہر ایک کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں یہ رخ پہ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں. پہلے اگر 100 غلطیاں کرتا تھا، دن بدن کم ہوتے جا رہے نہیں ہو رہے، وہ دیکھ لیتے رہنا. ایک موٹا سا حساب ہے، پہلے 100 کرتا تھا 50 ہو گئے، ٹھیک ہے صحیح ہو رہا بولے جیسے. کوئی ایسا بھی رہتا ہے کہ آنے سے پہلے 50 والا تھا، آنے کے بعد 75 والا ہو جاتا. کئی کو بولے تو ان کو پکڑ لو نا جی، بیڑا پار کرا دیتے ہو. ان کا بیڑا ایک مسئلہ ہے جی، تمہارا بیڑا پار کرانے کا کیا ہے؟ ہر شخص کو اپنے اپنے بارے میں فکر کرنی ہے. غلط قسم کے تصورات و عقیدے لوگوں نے قائم کر لیے کہ صاحب بس کسی کا دامن پکڑ لو، کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب انہوں کر دیتے جو کچھ کرنا ہے. یہ صحیح تصور نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے اور غریق رحمت فرمائے حضرت والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ کو. وہ فرمایا کرتے تھے جو بیعت ہونے کے واسطے آتا تھا اس کو فرماتے تھے کہ ایسے اچھے اعمال کرو کہ ان اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے ذریعہ میں بنوں تو تم مجھے اپنے ساتھ میں جنت لے جانے والے ثابت ہو جاؤ. مجھے پیر کو ساتھ میں لے جانے کے جنت میں لے جانا ہے تو مرید ہونا بول دیتے. بالکل جڑ سے ہی کاٹ دیا تھا اللہ حضرت نے اس غلط تصور کو جو لوگوں میں قائم تھا. کسی کے پاس آئے دین کی نسبت سے تو دین کی آہستہ آہستہ بہتری آنی چاہیے. کہ جو شخص ذریعہ بن گیا اس کے لیے بھی باعث نجات بن سکتی ہے وہ چیز. یہ مطلب ہے حضرت کے فرمانے کا. یہ تھوڑا ہی کہ آپ جیسا جی میں آئے جو جی میں آیا کر لو. تو یہ جو سبق ہے بھائیو کہ اپنے آپ کو جب ذات ناقص ہم سمجھیں گے تو ذات کامل کی طرف سے عنایتیں اس ذات ناقص پر جو ہوئیں اس کا احساس ہوگا.
اور جب اس کو مانیں گے تو اس کا اقرار ہوگا، اور جب اس کو یاد رکھیں گے تو اس کا لحاظ ہوگا، اور اس لحاظ کے مطابق جب اس چیز کو دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ عمل کا صحیح رخ ہوگا، اور یہ عمل کے صحیح رخ پر چلنے کا نام ہی اپنی اصلاح ہے۔ اور چلتے چلتے اگر عادت ہو گئی مستقل اسی کی تو پھر یہ مقام ہے۔ اس مقام کا نام صالحیت ہے، اور اس مقام کے حامل کا نام صالح ہے، اور صالح کی جمع صالحین ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو ایمان لائیں گے اور جو نیک اعمال کریں گے ہم ان کو صالحین میں داخل کر دیں گے۔ اب صالحین کون ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں صالحین منعم علیہم ہیں، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ مقام ملتا ہے نیک بننا اتنا زیادہ کہ اب وہ ہماری عادت ثانیہ بن جائے، یہ ہے مقام صالحیت۔ لیکن اس کے لیے محنت زیادہ لگتی ہے، اس کے لیے محنت زیادہ ہے، مجاہدہ ہے، کوشش ہے، جدوجہد ہے، دعا ہے، ان کے فضل کو مانگتے رہنا ہے، نفس کے خلاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے۔ چلیے ایک نوجوان کا فون آیا، مول صاحب بہت پریشان ہو، نگاہ کی حفاظت نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بدلا دیجیے نگاہ کی حفاظت ہو جائے۔ میں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے اس کے بارے میں طریقہ، وظیفہ نگاہ نیچے رکھو۔ کہ نہیں وہ میری کوشش میں ناکام ہو جا رہا ہوں، میں کوئی دعا یا وظیفہ ہے تو بتا دیجیے، اس سے بچے۔ ایسا اگر ایسا ہی ہوتا کہ دعا سے یا وظیفے سے صالح صدیق شہید بن جاتے تو اس صورت میں ہر ہفتہ بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک دن یہاں بیٹھ کے وظیفے پورے نہیں، ان سے سامنے سے گزرو بول کے پھونک کے بھی جائے تھے سب۔ لمبے جوڑے پاپڑ پہننے کی ضرورت ہے؟ نہ ہم کو اتنی مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اتنی زحمت دینے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا نظام نہیں ہے یہ۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں کھولتے ہیں ہدایت۔ اور بزرگوں نے ایک اور نقطہ بھی بیان کیا ہے، نہیں صاحب، ایک ہے جاہدوا فی سبیل اللہ اور ایک جاہدوا فینا، فرق ہے نا دونوں میں، لفظی ساخت کے اعتبار سے فرق ہے۔ اب ترجمہ دونوں جگہ فی سبیل اللہ کا ہی کر دیتے، اور اس سے انکار نہیں ہے حضرات صوفیہ کو، لیکن کہتے ہیں کہ ایک ہے سیر الی اللہ اور ایک ہے سیر فی اللہ، ایک ہے اعتصام بحبل اللہ اور ایک ہے اعتصام باللہ، فرق ہے نا دونوں میں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ایک یہ آیا جی، اور دوسرے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ ایک جگہ آیا ہے اعتصموا بحبل اللہ۔ اب دونوں جگہ ترجمہ کر کے بہت آسانی کے ساتھ میں چھٹکارا حاصل کر لیا جاتا ہے، اور غلط نہیں ہے، اپنی جگہ پر ٹھیک ہے وہ کہ اللہ کے حبل کو مضبوطی سے تھام لو، یہاں بھی اس کا وہی مطلب ہے، وہاں بھی اس کا وہی مطلب ہے۔ اور مجاہدہ فی سبیل اللہ اور مجاہدہ فی اللہ، دونوں جگہ کا مفہوم بھی ایک ہی ہے، وہی سادہ سا مفہوم لے لیتے، کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہے اللہ کے احکام کا علم اور ایک ہے اللہ کی معرفت، ایک ہے علم بدین اللہ اور ایک ہے علم باللہ، فرق ہے نا دونوں میں۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ کہ ایک ہے علم بدین اللہ
اور ایک ہے علم باللہ، اللہ کے دین کا بھی علم ہو، اللہ کا بھی ہو، ہے نا؟ ایسے ہی سمجھ لیجیے اعتصام بحبل اللہ بھی ہونا، اعتصام باللہ بھی ہونا، ایسے ہی آدمی مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہو اور آدمی مجاہد اللہ بھی ہو. تو کوشش کرتے رہنی ہے اس بات کی کہ یہ جو صالحیت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے سب کے ذمہ، اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے یہ امانتوں کا استحضار کرو، اور امانتوں کو سمجھنے سے پہلے اپنے فقر کا خیال رکھو. پہلے فقر سمجھ کھلنا، اس کے بعد میں امانت سمجھ میں آتی، امانت سمجھ میں آئی تو پھر استعمال کا رخ سمجھ میں آتا، اور استعمال کا رخ صحیح ہونے پر صالحیت ملتی. کہ میں کہیں کو کرنا، میرے کو یہ حکم کہیں کو دیے، میرے کو وہ حکم کہیں کو دیے، یہ نہیں کرے تو کیا ہوا، وہ نہیں کرے تو کیا ہوا، یہ سب قصے ختم ہو جاتے. یہ سب جہالت کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ اسے سمجھداری کی باتیں سمجھتے ہیں. اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھ کے بولتا ہوں بس کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، ہماری عبادت کی ان کو کیا ضرورت ہے. وہ بولتا ہوں ان کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جگہ جگہ بول دیے واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، واللہ هو الغنی الحمید، وہ حاجتوں سے پاک لائق ستائش ہیں. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. اور ان لوگوں کی مذمت بھی کی جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ کو احتیاج ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. مذمت کی اللہ پاک نے اس کی. ان کو کیا ضرورت ہے ہماری عبادت کی؟ وہ سمجھدار سمجھ کے یہ بولتا جملہ ہوں، اپنی حقیقت نہیں جاننے کی وجہ سے ایسا بولتا. دواخانوں میں بھی کبھی کبھی بڑے لطیفے پیش آ جاتے. دواخانوں میں ماہرین دماغ پیشنٹوں کو دیکھنے کے واسطے جاتے، سب پڑھے لکھے کافی لوگ بھی رہتے ہیں، مریض کی حیثیت سے دیکھنے کے واسطے گئے، ماہرین کی ٹیم گئی دیکھنے کے واسطے. نوجوان مل کے بولتے تھے لوگ میرے کو دیوانہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں. کیوں بولتا تھا؟ انہیں جا کے ماہر کو بولتا تھا، مگر ماہر سمجھ لیتے ہیں اس کا ایسا بولنا بھی اس کا ایک حصہ ہے. بول اسی طریقے سے ہماری عبادت کی ان کو کیا ضرورت ہے، بلکہ انہیں بہت سمجھدار اپنے آپ کو سمجھ کے بولتا، مگر ماہرین دین اور ماہرین حقائق سمجھتے ہیں کہ اس کا بولنا بھی ناسمجھی کی علامت ہے. ہم کو ضرورت ہے، ان کو نہیں ہے. ہمارا بھلا اس میں ان کا نہیں ہے، ہمارا فائدہ اس میں ان کا نہیں ہے. ہمارے لیے اچھائی، ہمارے لیے خوبی اور ہمارے لیے بہتری سب کے سب دین پر چلنے میں ہے. اس لیے بھائی صالحیت اگر آنا ہے اس سے پہلے کیا سوچنا ہے؟ اس سے پہلے صالحیت سے پہلے امانت. امانت سمجھ میں آئے گی تو کیا صحیح ہوگا؟ چیز کا استعمال صحیح ہوگا. جب چیز کا استعمال صحیح ہو کر مستقل عادت ہو جائے گی تو پھر کیا چیز حاصل ہوگی؟ صالحیت حاصل ہوگی. امانت سمجھ میں آنے کے واسطے کیا سوچنا ہے؟ فخر کو سمجھنا، اپنی محتاجی کو سمجھنا ہے. اپنی محتاجی کو سمجھنے کے لیے دو ذاتوں کو سمجھنا، ذات ناقص، ذات کامل. اعوذ باللہ بولتا کیا معنی ہے اس کے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ہے نا؟ تو ایک ہے پناہ دینے والا، ایک ہے پناہ مانگنے والا. دو ذاتیں نہیں ہیں. دو ذات صاف سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ ایک پناہ مانگنے والی اور ایک پناہ دینے والی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں ضرورت مند نہیں ہوں تو اس کا یہ بولنا بھی ناسمجھی کی ہی علامت ہے. آپ دیکھیں گے کہ 24 گھنٹے میں 10 دفعہ وہ ایسی چیز بولے گا جس سے اس کا محتاج ہونا سمجھ میں آتا رہے. 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں چیزیں دن تمام میں ایسے بولے گا جس سے اس کا محتاج ہونا سمجھ میں آئے. تو دو ذات
ذات ناقص ذات کامل کے احسانات ذات ناقص پر، اور یہ جو انعامات الہیہ ہیں یہ امتحاناً ہیں، اختباراً ہیں، آزمائش کے طور پر ہیں، موقتی ہیں، امانتاً ہیں۔ یہ تصور ہے۔ امانت کا تصور صحیح ہوا، استعمال کا تصور خود بخود صحیح ہونا چاہیے۔ اب اگر بات سمجھ میں آ گئی لیکن استعمال کا رخ صحیح نہیں ہوا تو اب دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہے، یا تو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، یا سمجھ میں آنے کے بعد ٹھٹائی چل رہی، یا تو مانا نہیں۔ ورنہ تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کسی سے پوچھو میاں یہ کس کی دی ہوئی چیز ہے، بولے تو اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں استعمال کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی کھلی نافرمانی کرتا ہے اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے، اللہ فاسقوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کی اطاعت سے نکلنے کا نام فسق ہے نا۔ یہ تو علماء کرام کا جو سمجھ لیجیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کافی غور و خوض کے بعد میں بتایا گیا ایک مسئلہ ہے کہ آدمی نافرمانی کرنے کے باوجود ایمان سے خارج نہیں ہوتا، تو ہم آپ سب بچے ہوئے ہیں، سمجھ لیجیے آپ۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پروردگار عالم نے بھی جگہ جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں تمہارے لیے یہی عمل کرنا چاہیے، اور ایسوں کو مخاطب کیا، غلطی کیے ہوئوں کو مخاطب کر کے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، کہ ان کی عنایت مہربانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تمہارے ذمہ قصاص کو لازم کیا گیا۔ قصاص تو بہت بڑا جرم ہے نا، کہ قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے جس کا بدلہ قصاص ہے، اتنا بڑا مجرم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا بول رہے، یہ ان کی عنایت مہربانی ہے کہ آدمی فاسق ہو جاتا ہے عملی طور پر ان کے منشے کو پورا نہیں کرنے سے۔ البتہ اعتقاداً اگر انکار کر دیتا ہے تو پھر کافر ہو جاتا ہے، یا ان کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، گناہ سمجھ کے کرے تو گناہ ہے، گناہ سمجھ کے کرنے پر گناہ ہے، سخت سزا ہو سکتی ہے، عنایت ہو جائے تو معافی بھی ہو سکتی۔ لیکن اگر گناہ کے کام کو گناہ نہیں سمجھے تو پھر اب خالی گناہ نہیں رہتا ہے، یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، ایسا کہ آدمی ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی ناجائز چیز کو جائز کرنے کی کوشش مت کرو، ناجائز چیز سے بچتے رہو، بچنے کی کوشش کرو۔ کسی وجہ سے آپ اپنے حد تک یوں سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت میں اب اس سے نہیں بچ سکتا، تو ناجائز کو ناجائز سمجھ کے اگر آپ اسے کر لیے تو گناہ گار ہیں بس۔ باقی حلال کرنے کے چکر میں، جائز کرنے کے چکر میں مت پڑنا کسی چیز کو۔ تو دوستو یہ ایک سبق ہے، سمجھ لیجیے، آپ ذہن میں رکھیے، دو ذاتوں سے متعلق، ذات کامل ذات ناقص کے بارے میں، ذات ناقص پر ذات کامل کی عنایتوں کے بارے میں، کہ ذات کامل کی عنایتیں ہمارے پاس میں امانتوں کی حیثیت میں، پھر امانتوں کے استعمال میں صحیح رخ پر صالحیت کی صورت میں، یہ ایک سبق آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ آپ اسے یاد رکھتے ہوئے اس کے مطابق اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ نفس بہت رکاوٹیں کھڑا کرے گا، ماحول سے بڑی مخالفت ہوں گی، جی نہیں چاہے گا، اگر آپ کو اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے۔ یہ سب ایسا نہیں ہے کہ جتنی باتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں اب آسانی سے آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہوں گی، ایسا نہیں۔ جب آپ کرنا چاہیں گے، باہر کی مخالفت بعد میں اندر کی مخالفت بہت شروع ہو جاتی ہے۔ اس واسطے میں آج کل ایک بات بولتا جا رہا ہوں کہ بھائی دیکھو، یہ اندر والے کی مخالفت پر آستین چڑھا لو، اچھا باہر والوں کی مخالفت سے آستین اتار دو۔ جب تک یہ اندر کشتی چلتے رہتی، یہ باہر کی کشتی کی فرصت نہیں رہتی۔ اندر کی کشتی بند کرے تو باہر کی کشتیاں شروع ہو جاتی، جدھر دیکھو ہنگامے، گڑبڑ، لڑائی بیڑائی،
محلہ مسجد مسجد، قریہ قریہ، بستی بستی، جدھر دیکھو لڑائیاں. جدھر رخ رہنا چاہیے تھا لڑائی کا ادھر نہیں رہا تو دوسری طرف پانی جانے کا جدھر کو رستہ ہونا چاہیے تھا ادھر نہیں رہا، دوسری طرف نکل جاتا نہیں نکل جاتا. ویسا ایسا ہے یہ بھی. لڑائی کا رخ رکھو نفس کے ساتھ میں. المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد تو وہ جب اپنے نفس سے جہاد کرے، اس سے کرو جہاد، اس کی کرو مخالفت، اس کو ڈالو مشقت میں، اور اس پر آنے والے بوجھ کو کرو برداشت. اس سے مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ. وہ لذیذ اچھے ہو جائیں گے نا تو باہر لڑنے والے بھی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کے ساتھ میں اچھا ہی رہنا شروع کر دیں. اب یہ دیکھ لیں گے بھائی اب یہ پہلے والا نہیں رہا تو بات ہی الگ ہو جائیں گی. نہیں بھائی پہلے کی بات الگ ہے، اب کی بات بس بزرگوں کے واقعات ہیں. ایسا لگتا میں نہیں سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو. پہلے حال ایسا تھا کہ دیکھتے ہی بھاگ جاتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ ان کے اطراف میں لگے لپٹے رہتے تھے. بڑا فرق ہو گیا دونوں کی زندگی میں، دونوں حالتوں. بس آج اس وقت میں اتنا ہی. تعالیٰ جل شانہ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اعنا بالعلم وزینا بالحلم واکرمنا بالتقوى وجملنا بالعافیہ. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین. الحمد للہ رب العالمین.